صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ابھی تک چل رہا ہے. اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بڑی بابرکت والا مہینہ ہے. جہاں اس مہینے کی اور بہت سی برکات ہیں، جہاں اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کی تاریخ ہمیں حضرات اہل بیت اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کی یاد دلاتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ ہمیں قیامت کی یاد بھی دلاتا ہے، کیونکہ قیامت کا واقع ہونا بھی اسی مہینے میں ہے. قیامت محرم الحرام کے مہینے میں واقع ہوگی اور قیامت 10 محرم الحرام کو واقع ہوگی. محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اس دن کو قیامت واقع ہو جائے گی. کب آئے گی یہ معلوم نہیں ہے، کون سے سال میں آئے گی یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہمیں تاریخ معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. اور صبح گھڑی کے اعتبار سے تو وقت، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، لیکن اندازہ جو بتایا جاتا ہے کاروبار کا ابتدائی وقت جس کے اندر کاروبار شروع کیے جاتے ہیں 8, 9, 10 بجے کا یہ جو درمیانی وقت ہے یہ کاروبار کا ابتدائی وقت ہوتا ہے اور اسی وقت میں یہ قیامت واقع ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ اسلام کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف تک جانے کی ہمت ہو تو پھر حج بیت اللہ کرو. یہ اسلام ہے. مختصر طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بارے میں بتا دیا. انہوں نے کہا بھی آپ نے سچ فرمایا، اب آپ فرمائیں کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ جو صفت ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں
ان ساری چیزوں پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو تو ایمان آ جائے گا۔ تیسرا سوال کیا مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر عمل کو صفت احسان کے ساتھ کرو، تو یہ صفت احسان کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھو، روزہ رکھنا ہے تو صفت احسان کے ساتھ روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو صفت احسان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے استغفار کرنا ہے، جو بھی دین کا عمل کرنا ہے وہ صفت احسان کے ساتھ کرو۔ تو اے اللہ کے رسول صفت احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو بڑی اعلیٰ کیفیت ہے، کسی کو مل جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، کم از کم اتنی کیفیت ضرور پیدا ہو جائے کہ آدمی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ اجالے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ رات کو بھی دیکھتا ہے، جون سا بھی وقت ہو، ہم کسی بھی حالت کے اندر ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو، یہ تمہاری عبادت صفت احسان کے ساتھ۔ پھر اگلا سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، قیامت کب آئے گی؟ اس پر جہاں اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے پورا جواب دیا، ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے پورا جواب دیا، احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بتا دیا۔ لیکن جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں تو جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی سوال کیے جانے والے کو پتا ہے، کیونکہ سامنے جبرائیل علیہ السلام، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، کیونکہ تمہیں بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، قیامت کا صحیح معلوم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ لیکن اگلا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ پھر اللہ کے رسول اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی کوئی علامتیں بتا دیں، کوئی نشانیاں بتا دیں جس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر طرف عورت کی حکمرانی ہو جائے گی، مرد ان کا تابع ہو جائے گا، اور یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ فطرت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت مردوں کو دے رکھی ہے، مرد فوقیت رکھتے ہیں، مردوں کو حاکم بنایا ہے، مردوں کو سربراہ بنایا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات مرد ہیں، کوئی نبی عورت نہیں، عورتوں میں کوئی نبوت نہیں آئی، مردوں میں نبوت آئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مرد کی جو سوچ ہے عورت کی سوچ اس کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یوں فرمایا حدیث پاک میں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو تم ٹھیک کرنے کی زیادہ کوشش کرو گے تو یہ کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ٹوٹ جائے گی، اس کو زیادہ ٹھیک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ گزارا کرو اور اس کو اپنے ساتھ چلاؤ۔ تو جب عورت، اور پھر یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عورت کی عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل، مرد کو اللہ نے پوری سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ عورت کو نہیں دی، اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت مردوں کو دے رکھی ہے، مرد سربراہ ہیں،
تمام نبی اور رسول مرد ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر ہر چیز کا جب الٹ ہوگا تو الٹ یہ ہوگا کہ ہر طرف عورتوں کی حکمرانی ہو جائے گی اور مرد جو ہے وہ بے اختیار ہو جائیں گے۔ اور دوسری علامت فرمائی، ایک علامت تو یہ، اور دوسری علامت فرمائی کہ جو خاندانی امیر ہوں گے، خاندانی امیر ہوں گے وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ عام ایک بکریوں کا چرواہا جس کو امیر ہونے کا پتہ نہیں اس نے پیسہ کہاں سے کیسے کمایا اور وہ دنوں کے اندر یوں امیر بنتا ہوا اوپر جا رہا ہے، وہ بکریوں کا چرواہا کسی زمانے میں اس کے جو ہے وہ جوتی اس کے پاؤں میں ڈالنے کے لیے نہیں تھی، آج وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر فخر محسوس کریں گے کہ یہ عمارت میں نے اتنی بڑی بنائی ہے، دوسرا کہے گا میں اس سے بھی بڑی عمارت بناؤں گا، تیسرا کہے گا میں اس سے بھی بڑی عمارت۔ یہ قیامت کی علامتیں بیان کی، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ گناہ عام ہو جائے گا، نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، نیکی کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کریں گے اور گناہ کرتے ہوئے لوگ بہادری محسوس کریں گے۔ گناہ بہادری کے ساتھ کیا جائے گا، سر عام کیا جائے گا، اعلان کر کے کیا جائے گا، اور نیکی کرنے کے لیے لوگ کونے تلاش کریں گے، بھی کہاں چھپ کر بیٹھ کر نیکی کروں، یہاں میں سامنے کسی کی نیکی نہیں کر سکتا، شرم آتی ہے۔ تو یہ قیامت کی علامتیں بیان کی گئیں۔ اس قیامت کا تعلق بھی محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ، اس لیے حضرات اہل بیت کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی قیامت کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، وہ بھی قیامت کی ایک چھوٹی سی مثال تھی جہاں پر اچانک ایک ظلم اور بربریت کی صورتحال سامنے آئی، اور اس ہستی کو للکار دیا گیا، اس ہستی کو للکار دیا گیا کہ جس ہستی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ، یہ امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سے مراد کہ جو دنیا کے اندر جوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، جو دنیا کے اندر بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوں گے، ان کے سردار تو انبیاء ہوں۔ تو یہ جنت کے جوانوں کے سردار بتائے گئے، اور ان کے اوپر ایک قیامت صغریٰ قائم کی گئی۔ قیامت کبریٰ آگے آئے گی، قیامت صغریٰ ان کے اوپر قائم کی گئی۔ کہیں کہیں ہوتا ہے، یہ ایسے واقعات تھوڑے ہوتے ہیں جہاں پر قیامت صغریٰ قائم کی جاتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ آزمائش آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس آزمائش کی طرف اشارہ دے دیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر بوسہ دیا، گلے پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے فرمایا کہ یہاں پر یہ اس گلے کو جہاں سے میں بوسہ دے رہا ہوں اس کو یہاں سے ہی کاٹ دیا جائے، یہاں سے ہی کاٹ دیا جائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جائے گا۔ یہ چیزیں قسمت میں لکھی ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائی ہوئی تھی، اور یہ واقعات اسی طرح پیش آئے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے فرمائے۔ لیکن ہمیشہ دین اسلام قربانی کے بعد پھیلتا ہے۔ حضور پاک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد کائنات کے اندر اگر کسی کا سب سے بڑا درجہ ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اور کسی کا درجہ نہیں۔ تمام نبی اور رسول یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، سب سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج پر گئے تو مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اور فرمایا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی امامت فرمائیں گے، تمام نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ یہ روایت قائم ہو جائے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ سب سے افضل ہیں۔